علیکم، میں امداد سمرو۔ وہ تو فسانے تھے جو بتائے جا رہے تھے، اصل خبر اب آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ نو معافی نو ڈیل۔ عمران خان کو ایک بار پھر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے واضح پیغام بھجوا دیا ہے۔ کسی قسم کی معافی نہیں ملے گی، کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، معاملات قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا۔ کس نے پیغام دیا ہے، کس شکل میں پیغام سامنے آیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت ایک نئی صف بندی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت یا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، ان کو ایک بڑی فتح ملی ہے، جس کی وجہ سے حکومت کی جتنی کمزوریاں تھیں وہ اب حکومت کی طاقت بن چکی ہوئی ہیں۔ چاہے وہ دفاعی کمزوری تھی، چاہے اتحاد کے اندر کوئی کمزوریاں تھیں، کمی بیشیاں تھیں حکمران اتحاد کے اندر، یا پھر جو قوم کی مکمل سپورٹ نہیں تھی وہ، یا پھر معاشی طور پر حکومت کو جن چیلنجز کا سامنا تھا وہ، یہ سارے معاملات اب یکسر حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا حکومت کا اعتماد بھی بڑھ گیا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد بھی۔ تو پھر حکومت ایک نئی حکمت عملی پر چلنے جا رہی ہے۔ وہ حکمت عملی کیا ہوگی وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اور پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں، وہ جو فسانے تھے، جو بتائے جا رہے تھے، جو کہا جا رہا تھا کہ خبر ہے، ہو سکتا ہے کسی کی خبر ہو سکتا ہے خبر سورس نے کسی صحافی کو ذرا مطلب مروا دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن خبر یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے کہا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنے والے غیر سیاسی شخصیات جو ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوری طور پر انتخابات دے دو یا میرا مینڈیٹ واپس کر لو، اس سے نیچے پر میں نہیں مانوں گا۔ اور یہ بھی آپ کو وہ جو ہے نا رام کہانیاں، یہ بھی آپ کو سنائی گئی ہوں گی، بلکہ آپ نے سنی ہوگی کہ جی یہ جو جنگ ہوئی ہے نا بھارت کے خلاف، یا جو صورتحال تھی، اس میں کیونکہ قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور حکومت تنہا تھی، اور حکومت جو ہے، یا خاص طور پر نواز شریف کا نام لیا جا رہا ہے، مریم نواز کا، شہباز شریف کا، ایون صدر زرداری کا، کہ جی وہ تو اپنا کام کر نہیں سکے صحیح سے، تو لہٰذا شدت سے کمی محسوس کی گئی کہ ہمیں تو بولر چاہیے، ہمیں تو کھلاڑی چاہیے تھا۔ اب وہ کھلاڑی تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اب ہم جنگ تو جیت گئے، اب اس معاملات کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ یہ جو بات شبلی فراز نے کی قومی سینٹ میں کہ جی جنگ تو ہم جیت گئے، اب اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، تاکہ وہ عالمی فورم پر جا کر سفارتکاری کے ذریعے اس کے ثمرات اکٹھے کریں، یہ کہا گیا۔ پھر یوٹیوبرز، ولاگرز نے طرح طرح کی خبریں دی صحافیوں نے کہ جی عمران خان کے پاس غیر سیاسی شخصیات چل کر گئیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے حمایت دینے کے لیے ترلے منت کی، اور عمران خان نے حمایت دے دی، اور بدلے میں پھر عمران خان کو کہا گیا کہ جی مانگو سرکار جو مانگتے ہو، تو عمران خان نے کہا جی مجھے تو الیکشن چاہیے، مینڈیٹ واپس چاہیے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جی آرمی چیف تو غیر مقبول، اور آرمی چیف کی مقبولیت کو، عوامی مقبولیت کی ضرورت نہیں ہوتی آرمی چیف کو، لیکن یہ کہا گیا کہ جی آرمی چیف، کیونکہ پی ٹی آئی نے ٹرول کیا تھا آرمی چیف کو، عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی تھی آرمی چیف کو بدنام کرنے کی بھی اور آرمی چیف کا راستہ روکنے کی بھی، لیکن بہرحال پھر عمران خان کی ساری سازشیں بھی ناکام ہو گئیں، آرمی چیف بھی بن گئے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آرمی چیف کے خلاف جو تحریک انصاف نے اچھا خاصا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ادھم مچایا ہوا تھا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جی آپ تو لوگوں میں نکل نہیں سکتے۔ اب کیا صورتحال ہوئی ہے؟ کل رات آرمی چیف راول پنڈی میں پی ایس ایل کا جو میچ، کیونکہ پی ایس ایل جنگی حالات کی وجہ سے رک گیا تھا، پی ایس ایل 10، تو آرمی چیف جو ہیں وہ جنگی حالات کے بعد معطل ہو کر دوبارہ بحال ہونے والے پی ایس ایل کا پہلا میچ دیکھنے راول پنڈی اسٹیڈیم پہنچ گیا۔ یہ وہ راول پنڈی اسٹیڈیم ہے جس کے پاس انڈیا نے ڈرون حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، ڈرون گرا تھا وہاں پر، اور جس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ خوف و ہراس پھیل گیا۔ تو دو میسج آرمی چیف نے دیے وہاں جا کر، ایک یہ کہ جی آپ اگر کہتے ہو کہ ہم عوام میں نہیں نکل سکتے تو یہ لو ہم نکل آئے عوام میں، اور وہ وہاں پہنچے تو جناب نعرے لگنا شروع ہو گئے، پاک فوج زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ ماضی میں کیا ہوا کرتا تھا، پی ٹی آئی کے کچھ
لوگ جاتے تھے کسی بھی اسٹیڈیم میں، وہاں جا کر نعرے لگا دیتے تھے عمران خان یا قیدی نمبر 804۔ تو آرمی چیف DGISPR جنرل احمد شریف اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے، افواج کے دیگر حکام کے ہمراہ وہاں پہنچے، اور وہاں جو تقریب تھی وہ بھی اس میں بھی شریک ہوئے۔ وہاں ملی نغمے تھے، اپنا وہ ہوتے ہیں جو ترانے، وہ انہوں نے قومی گیت جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے سنے، تو ماحول اکثر مختلف تھا۔ تو ایسے ماحول میں جو رام کہانیاں، قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ جی عمران خان کو تو جا کر ترلے منتیں کی جا رہی ہیں کہ جی آپ بس کر جائیں، بس باہر آ جائیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے ڈیل کی پیشکش کی ہے عمران خان کو، عمران خان نے انکار کر دیا۔ تو ایک تو جو جنگ کے بعد اس سسٹم کو سپورٹ ملی ہے عوام سے، کیونکہ عمران خان کی بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ اور، 2019 میں جب عمران خان کی حکومت میں بھارت نے جارحیت کی تھی اور کشمیر ہڑپ کر گیا تھا، 370 جو وہاں کا آرٹیکل تھا آئین کا، اس کو ختم کر کے اور کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے، یعنی انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر کے، مودی نے جو جارحیت کی تھی اس کے جواب میں عمران خان نے کہا تھا میں کیا کروں، میں جنگ کر دوں، تو لوگوں کو وہ بھی یاد تھا، یہاں تک کہ PTI کے اپنے ڈائی ہارڈ سپورٹر یہ بات ماننے کو اب تیار ہو گئے ہیں کہ نہیں، یہ جو ریسپانس تھا نا یہ عمران خان کے دور میں اس طرح کا نہیں تھا۔ 6 جہاز گرانا، ایئر بیسز کو تنکوں کی طرح اڑا دینا، وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پتنگ کی طرح اڑے انڈیا کے جہاز ہوا میں، اس ریسپانس کے بعد وہ جو متھ تھی کہ جی عمران خان ہی اصل میں دشمن کو اپنا کا سامنا کر سکتے ہیں یا ان کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں، اور یہ تو سارے ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ تو انڈیا کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور پھر ان کو امریکہ روکے گا تو کچھ نہ کرے۔ تو سارے قصے کہانیاں افسانے بھی ہو گئے، دھوڑ ہم سندھی میں کہتے ہیں، سرائکی میں دھول ہو گئے سارے کے سارے۔ تو ایسے میں عمران خان کو ڈیل کی آفر کون کرے گا؟ خبریں آئیں، فسانے، اب اس کا جواب طریقے سے دیا جاتا ہے، کیونکہ اشارہ جو دیا گیا تھا وہ اشارہ تھا کہ کوئی فوجی افسر جا کر عمران خان کو ملا ہے۔ تو کل DGISPR نے اسلام آباد میں اس اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ان کی ایک نشست تھی، اور اس میں انہوں نے جو باقی خطاب کیا، ظاہر ہے وہ ان کے جو نوجوانوں کا کردار تھا اس پر انہوں نے گفتگو کی، ہم نے جو دشمن کو ٹوٹے چبائے اس کی گفتگو تھی، لیکن ایک چیز، ایک سوال انہوں نے پوچھا، بنیادی طور پر وہ سوال نہیں تھا، وہ جواب تھا ان فسانوں کا، ان قصے کہانیوں کا جو گھڑے جا رہے تھے کہ عمران خان کے بغیر تو جنگ نہیں جیتی جا سکتی تھی، عمران خان نے جب تک ہاں نہیں کی، سپورٹ کی، تب تک تو ہم انڈیا کے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں پا رہے تھے، اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ تو DGISPR نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ کہتے تھے یہ اپنا کام نہیں کرتے، یعنی فوج اپنا کام نہیں کرتی، آپ کے لوگ کہتے تھے، آپ ان سے سوال کریں کہ فوج نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا۔ کیا ایسے لوگوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے جو اپنی فوج، افسروں اور جوانوں کے خلاف باتیں کرتے تھے؟ کون کرتا ہے باتیں؟ کون؟ وہ کون تھا جس نے ویڈیوز بنوائیں کہ یہ پاکستان کو توڑ دے گا؟ عاصم منیر، دشمن حملہ کرے گا تو پاکستان یہ دفاع نہیں کر پائیں گے، پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، یا یہ یحییٰ خان 2 ہے، پارٹ 2 کہا جاتا تھا عاصم منیر صاحب کو۔ تو وہ عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے تو ظاہر ہے وہ ثابت کر دیا کہ وہ باتیں غلط تھیں۔ ٹارگٹ عاصم منیر تھے نا، البتہ تو ساری افواج۔ تو یہ جو سوال جنرل احمد شریف صاحب نے کیا ہے، بنیادی طور پر یہ جواب ہے ان کو جو کہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈیل کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ان کو جواب ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ جنہوں نے فوج کے خلاف باتیں کی، فوج کو بدنام کیا، پروپیگنڈا کیا، قوم کو تقسیم کرنے کی باتیں کی، جنہوں نے 9 مئی کیا، ان کو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، ان کا احتساب ہوگا۔
احتساب کس شکل میں ہونا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. اگلا جملہ جو DGISPR نے کہا کل کہ پاکستان کی فوج عوام سے اور عوام پاک فوج سے ہے. سیسا پلائی ہوئی آہنی دیوار آپ ہیں، اس ملک کے عوام بچے اور بچیاں. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کی فوج اور آپ سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہمارا وجود ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. جو احتساب کی بات وہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے عدالتوں میں چلنے والے مقدمات. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ، اس کے علاوہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا وہ مختلف مقدمات ہیں. اب 9 مئی کے مقدمات دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے تھے، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلے جا رہے تھے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 2 سال مقدمات کسی پاسے لگنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے گزشتہ ماہ فیصلہ دیا کہ 4 ماہ کے اندر بلکہ شاید اس سے پہلے، یعنی اب چند ہفتے باقی ہیں پیچھے، کہ 4 ماہ کے اندر 9 مئی کے مقدمات نمٹا دیے جائیں. جن کو سزا ہوتی ہے سزا دے دیں، جو بری ہوتے ہیں بری ہوں، اور 4 ماہ کے اندر. اس پر PTI چیخ اٹھی کہ جی 4 ماہ کیوں؟ حالانکہ مقدمہ جو ہے وہ تیزی سے نپٹایا جائے، اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ اول آخر ملزم کو ہوتا ہے. یا تو وہ بری ہو جاتا ہے، سزا ہوتی ہے تو اس کے پاس جو اگلا فورم ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اور سپریم کورٹ کا، وہ جا کے اویل کرے گا. اور ان مقدمات میں تو لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی جیل میں، یاسمین راشد صاحبہ جیل میں، اعجاز چودھری جیل میں، محمود الرشید جیل میں، اور بھی درجنوں لوگ جیلوں میں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو تو ظاہر یہی سوٹ کرے گا نا کہ بھی مقدمات کی سماعت 4 مہینوں میں ہو جائے، ختم ہو جائے، اور اس کے بعد ہم جس کو سزا ملے گی وہ اوپر والی عدالت میں چلے جائے گے، جنہوں نے بری ہونا ہوگا وہ بری ہو جائیں گے. کیوں جیلوں میں سڑتے رہیں؟ تو جو DGISPR کہہ رہے ہیں کہ کیا ان سے حساب نہیں لینا چاہیے، تو حساب عدالتوں کے ذریعے ہوگا. 9 مئی کا معاملہ، ایک اینٹی ٹیررزم کورٹس اور دوسرا فوجی عدالتیں، جن میں کچھ فیصلے ہو گئے، کچھ ہونا ابھی باقی ہیں. تو پیغام بڑا واضح ہے، نو معافی نو ڈیل. تو جو تاثر تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مجبوری اور کمزوری بن گئے ہیں، وہ تاثر کئی اور وجوہات کی بنا پر بھی ختم ہو گیا. اس جنگ میں کیا ہوا ہے؟ ٹرمپ، جس سے عمران خان کی آخری امید تھی، انہوں نے اس جنگ سے بھی پہلے جب پاکستان نے ISIS کے دہشت گرد شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا، تو ٹرمپ نے اپنے کانگریس میں پہلے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پھر اب ٹرمپ کل تک کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستانی ذہین لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ ہم تعلقات، پاکستان کے ساتھ ہم تجارت بڑھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹرمپ ہم سے تجارت کرے نہ کرے، امریکہ ہم سے تجارت کرے نہ کرے، ہوگا کیا؟ صدر ٹرمپ کی ان باتوں سے دنیا پاکستان پر اعتماد کرے گی اور دنیا کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آئے گی. سیاسی طور پر حکومت مضبوط ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی. حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ بہرحم حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہے، اور عمران خان نے ٹارگٹ بھی ان کو بنایا ہوا تھا. تو ان کو تو جنگ نے ان دونوں کو تو مضبوط کر دیا اور یکجا بھی کر دیا، تو وہ مضبوط ہو گئے. معاشی طور پر دنیا پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے کہ جی پاکستان تو اب ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، انڈیا کو ٹوٹے چبا دیے، چین پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، ترکی یہ سارے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے. IMF نے $7 ارب کا قرضہ بھی دے دیا، پہلی قسط بھی جاری کر دی. تو معاشی طور پر تو آنے والے دن پاکستان کے لیے بہت اسٹرانگ، بہت مضبوط. تو کہا جا رہا تھا کہ جی عمران خان آئیں گے تو پاکستان میں معیشت آئے گی، حالانکہ اپنے دور میں تو عمران خان صاحب نے کباڑہ کر دیا تھا. تو اب اس محاذ پر بھی حکومت کو کوئی، سندھی میں کہتے ہیں لہر نہ لوڈو، کوئی خطرہ نہیں ہے. معاشی محاذ پر بھی، سیاسی محاذ پر بھی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی. تو عمران خان کو ڈیل کوئی کیوں دے گا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے ڈیل دینے کی؟ عمران خان صاحب کوئی بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے؟ تو گزشتہ سال کے آخری 3 مہینے گواہ ہیں کہ نہیں، بلکہ اگست سے لے کے نومبر تک
اور پھر دسمبر میں پاکستان کی معیشت پر عمران خان نے خودکش حملہ کیا تھا، سول نافرمانی کی تحریک، ریمیٹنسز نہ بھیجے، اور لوگوں نے ریمیٹنسز بڑھا دی، زیادہ بھیجنا شروع کر دی۔ تو عمران خان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جس سے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو کر، کمزور ہو کر عمران خان کو ڈیل دے۔ تو لہٰذا ایسا کچھ کہیں ہو نہیں رہا تھا، لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ اب اعتماد آ گیا نا، مضبوط ہو گئے بھائی وہ سیاسی کردار میں، کیونکہ بات تو بہرحال سیاسی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اگر نوجوانوں میں کھڑے ہو کر یہ بات کرتے ہیں، بنیادی طور پر عمران خان کی جو بنیادیں ہیں وہ تو نوجوانوں میں ہیں، اب وہاں ہٹ کر رہے ہیں۔ کرکٹ اسٹیڈیم میں کون بیٹھتا ہے؟ نوجوان زیادہ تر، آرمی چیف وہاں چلے گئے، اعتماد دکھا رہے ہیں کہ جی ہم اب عوام میں جا سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے تو خیر سارا کچھ مس کر دیا نا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بھائی کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے بہت بے رحم ہوں گے، بہت ظالم یا بہت بھاری، میں قانونی اور آئینی طور پر بات کر رہا ہوں، وہ ان کے اگینسٹ بہت بڑے بڑے فیصلے آئیں گے، کیونکہ سسٹم کو اعتماد آ چکا ہوا ہے اور سسٹم آگے جائے گا۔ اب اگلی بات کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ایک کیا کاریگر آدمی ہے، سیانے آدمی ہے، انہوں نے بھی، ان کو پتہ چل گیا کہ جی پہلے تو باتیں چل رہی ہوتی تھی نا جی پتہ نہیں حکومت وقت پوری کرے، مدت پوری کرے گی نہیں کرے گی، اب تو ان کو بھی لگ گیا کہ نہیں، میں نے لیڈ کیا ہے انڈیا کو۔ ظاہر ہے نام تو وزیر اعظم شہباز شریف کا ہوگا نا، کہ بھائی شہباز شریف کی حکومت میں انڈیا کو ٹوٹے چبائے، شہباز شریف نے اجازت دی تھی حملہ کرنے کی، جوابی حملہ کرنے کی، تو ان کے اندر بھی اعتماد آ گیا۔ اب وہ اپنے اتحادیوں کو قریب کر رہے ہیں اور عمران خان کے اتحادیوں کو عمران خان سے دور کریں گے۔ کل انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا، اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب سے انہوں نے ملاقاتیں کی، دیگر سیاسی قائدین سے بھی وہ رابطے کر رہے ہیں، تاکہ کوئی ایسی بیٹھک سجائی جائے، کوئی ایسی محفل سجائی جائے جہاں پر یہ دکھایا جائے، میسج دیا جائے کہ پوری کی پوری قوم، قومی قیادت ایک ساتھ ہے۔ وہ جو ہٹ دھرم ٹولہ ہے، یا اس ٹولے میں بھی جو عمران خان ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے، تو پھر جو اکیلا آئسولیشن میں کا شکار ہو گیا ہے، پھر اس کے لیے جو عدالتیں فیصلے کرے، کیونکہ وہ سیاسی طور پر کسی کام کا نہیں رہا، ریاست کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ سیاست ممکنات کا کھیل ہے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی بازی پلٹ جائے، کوئی اور صورتحال ہو جائے، لیکن جو کچھ اب ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب آئسولیشن میں، کہتے تنہائی پتہ نہیں اس کو تھی یا نہیں تھی، لیکن اب وہ پولیٹیکل سولیٹری کنفائنمنٹ کا شکار ہو چکے ہوئے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ بذات خود اگلے دنوں میں، آئندہ کچھ دنوں میں آپ آ کر دیکھیں گے کہ وہ بذات خود عمران خان صاحب کو کوسنے دے رہے ہوں گے، برا بھلا کہہ رہے ہوں گے پبلکلی، بند کمروں میں تو اب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں، ملاقاتوں کی باتیں، ترلے منتوں کی باتیں، ساری کی ساری باتیں ایک جملے میں ہوا ہو گئیں، رام کہانیاں اور فسانے ثابت ہوئے کہ جنہوں نے پاک فوج کے خلاف باتیں کی، آپ بتائیں کیا ان کا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کون کہہ رہا ہے؟ پاک فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔